بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ خون اور نسل کی پہچان۔ تو مجھے سارے بندے کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے نا پلیز تھوڑا سا ایک کچھ سٹوری سنا دیا کریں، تھوڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو ایک پرانے وقتوں کی ایک سٹوری سنا دوں کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ کے پاس ایک اجنبی شخص حاضر ہوا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلام، مجھے یہاں پہ نوکری چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی کیا قابلیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک سیاسی آدمی ہوں۔ یعنی کہ سیاست عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ سوچ بچار کے بعد کوئی مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سیاست کی ادھر میرے پاس تو قطاریں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے سیاسی کھڑے ہیں۔ تو اچانک اس کے دماغ میں آیا کہ استبل میں جو ایک بندہ تھا جہاں گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ ادھر چلے جائیں اور ان لوگ آفٹر کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے جا کے اپنے سب سے خاص گھوڑے کے بارے میں پوچھا کہ یہ گھوڑا کیسا ہے۔ تو اجنبی شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ تو بادشاہ بہت حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ میرا سب سے خاص گھوڑا ہے اور بہت نسلی ہے، اور میں نے بہت مہنگا خریدا ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، یہ نسلی نہیں ہے پھر بھی۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، تو اس نے ایک دم اپنے بندے بھیجے، اور وہ جو گھوڑے سدھارنے والا تھا بندہ، اس کو دور کہیں جنگل میں رہتا تھا، تو وہاں پہ لے کے آئے۔ تو اس نے وجہ دریافت کی کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ یہ گھوڑا اس کی کیا پیچھے کیا سٹوری ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا اصل میں ہے بہت نسلی، لیکن اصل میں جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو اسی وجہ سے اس کو گائے کا دودھ پلا کے ہم نے بڑا کیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا، اور استبل کا جو رکھوالا تھا اس کو بلا کے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو گھوڑا جب گھاس کھاتا تھا تو گائے کی طرح گھاس کھاتا تھا، منہ نیچے رکھ کے، حالانکہ نسلی جو گھوڑا ہوتا ہے وہ گھاس منہ میں لے کے منہ اوپر کر کے گھاس کھاتا ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو بادشاہ نے اس کے گھر میں اناج، گھی، دمبے، پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھیجا، اور ساتھ ہی اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے ملکہ عالیہ کے بارے میں پوچھا، تو شخص نے بتایا کہ ملکہ عالیہ طور اتوار سے تو ملکہ لگتی ہیں، لیکن یہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ تو بادشاہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا، اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی نہیں تھی؟ تو اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کیا، اپنے کے چکر آ رہے تھے بیچارے کو، تو اس نے اپنے آپ کو صحیح کر کے تو اس نے کہا چلو اس بارے میں کچھ معاملات کرتے ہیں کہ یہ کیا اصل حقیقت کیا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی ساس کو بلایا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو ساس نے جواب دیا کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن جو ہماری اصل بیٹی تھی وہ 2 مہینے کے بعد فوت ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے سوچا کہ ہمارے بادشاہت کے ساتھ تعلقات بھی رہیں گے، اور پھر ہم نے ایک کسی اور کی چھوٹی سی ننھی سی بچی کو اس کی پرورش شروع کر دی، اور جب وہ بڑی ہوئی، جوان ہوئی، تو ہم نے تمہاری شادی سے کروا دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے پھر مصائب سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ جو میری بیوی ہے ملکہ عالیہ وہ کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اس کا سلوک بہت برا تھا، وہ خادموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتی تھی، اور بادشاہ کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی۔ بادشاہ اس شخص کی ذہانت سے کافی متاثر ہوا۔ اس نے بہت سارا اناج، گوشت اور دیسی گھی، دالیں اور دمبے وغیرہ، بکریاں وغیرہ اس کے گھر میں بطور نام بھیج دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص سے بادشاہ نے اپنے بارے میں دریافت کیا،
تو مصعب نے کہا کہ اگر میں جان کی پناہ پاؤں، اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں بتاؤں گا، ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ تو بادشاہ نے وعدہ لے لیا کہ ہاں میں تمہاری جان بخش دوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہو تو تم بادشاہ، لیکن نہ تم کسی بادشاہ کے بچے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہ جیسا ہے۔ یہ سن کر تو بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور لیکن بادشاہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہاری جان نہیں لوں گا، اس وجہ سے وہ بچ گیا۔ چنانچہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے وہ اپنی والدہ کے محل میں جا پہنچا اور پوچھا سارا معاملہ۔ تو اس کی والدہ نے کہا ہاں بیٹا، تم ایک چروائے کے بیٹے تھے، تو ہمیں تم نے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ تو بادشاہ نے پھر اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو نام دیتے ہیں سونا چاندی زیور ایسی چیزیں دیتے ہیں، اور آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ بھیڑ بکریاں اور کھانے کی چیزیں۔ تو میں نے یہی سوچ کے میرے دماغ میں آیا کہ جو شخص بار بار مجھے خوش ہو کے دیسی گھی اور دمبے اور یہ کھانے کی چیزیں دیتا ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی سے بس مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کسی اصل بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، آپ کا سلوک چروائے جیسا تھا۔ کہتے ہیں کہ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میری سٹوری کہ کیسے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کہ اس کی عادتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ بندہ تھا کیا اور ہے کیا۔ تو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو ایک لائک دے دینا۔ اللہ حافظ۔